أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمدللہ. سورۃ الشمس. شمس سورج کو کہتے ہیں، اور اس سورت کا آغاز والشمس سورج کی قسم سے ہو رہا ہے، اور ہم جان چکے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اور مخلوق کو یہ لائق نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت اور اس کی شان اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ آیت ہے، بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اور یہ صورت میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ آدھی صورت جو ہے وہ قسموں سے ہے، آدھی صورت میں قسمیں ہیں۔ پہلی قسم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور الضحا وہ وقت ہے جب سورج بلند ہو جاتا ہے طلوع ہونے کے بعد، اور اس کی کرنیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور اس وقت پھر ہم صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کیا ہے، کیا قدر و منزلت ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب وہ بلند ہو جاتا ہے، سورج بلند ہو جاتا ہے۔ اور ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کس وقت ادا ہوتا ہے؟ وہ یہ وقت ہے ضحیٰ کا، جب انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے الضحیٰ کی، چاشت کی، اشراق کی، یہ اس کے نام ہیں، تو جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب اس کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے، الضحیٰ کی۔ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے،
تلا یتلو، تلاوت بھی اسی سے لفظ ہے کہ پیچھے پیچھے آنا. تو چاند کی قسم کھائی کہ جب تلاہا کا معنی عربی میں تبعہا یعنی جاء بعدہا، اس کے پیچھے آیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں جو پہلے 15 دن ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند طلوع ہوا. ہلال سورج جو ہی غروب ہوتا ہے تو ہم مغرب کے بعد دیکھتے ہیں کہ چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی اور جب وہ اس کے بعد آتا ہے. تو بعض مفسرین نے وہ لکھا ہے، لیکن جو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو کمال پر جب چیز پہنچتی ہے تو اس کی قسمیں زیادہ ہیں. سورج کی روشنی جب مکمل ہوتی ہے ضحیٰ کے وقت تو اس کی قسم ہے. تو اسی طرح چاند کی قسم اس وقت ہے جب وہ مکمل بدر ہوتا ہے. تو وہ صورت میں تلاہا کی کہاں نظر آتی ہے کہ جب ادھر سورج غروب ہو رہا ہے ادھر سے بدر طلوع ہو رہا ہے. مکمل چاند، ادھر سورج غروب ہوا ادھر سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. والقمر اذا تلاہا. اور اس صورت کے اندر میں آپ یہ ان آیات میں روشنی کا پہلو آپ کو نظر آ رہا ہے. سورج کی روشنی مکمل ہو گئی، چاند کی روشنی جب مکمل ہو گئی. والنہاری، اور دن کی قسم ہے. اذا جلاہا، اذا جلاہا، جلا کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے پردے کو ہٹا دینا، وہ جلا ہے. صاف کر دینا، کوئی اوپر اس کے پردہ آیا ہوا ہے اس کو ہٹا دینا، اس کے اندر کوئی غموض ہے اس کو واضح کر دینا. والنہاری اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب سورج اس کو بالکل روشن کر دیتا ہے. دن کو اس کا غموض، اس کا یعنی اس جلاہ دن کو ایسے روشن کر دیتا ہے. والنہاری اذا جلاہا، جب سورج اسے بالکل صاف کر دیتا ہے. واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی. اذا یغشاہا. اچھا، اب اس میں ترجمے میں کئی مسائل ہیں. اس میں اذا یغشاہا جب وہ چھا جاتی ہے، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہا کی ضمیر کیا وہ سورج ہے؟ واللیل اذا یغشاہا، پہلے میں تو والشمس وضحاہا، ہا جتنے بھی ہیں یہ ساری ضمائر سورج کی طرف لوٹ رہی ہیں. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی. اذا یغشاہا جب اس کو ڈھانپ لیتا ہے، جب سورج اس سے ڈھانپ لیا جاتا ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج ایک طرح کے پردے میں چلا جاتا ہے، رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. اور یغشاہا میں آپ یہ دیکھیں کہ فعل مضارع کا استعمال ہوا ہے اور جلاہا میں فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے. والنہار اذا جلاہا، مکمل جلا بخش دی سورج نے، دن کو مکمل طور پر صاف کر دیا.
اور روشنی جو ہوتی ہے نا وہ ایک دم سارے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے یکدم ختم ہو جاتے ہیں جب ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے. لیکن جب رات پڑتی ہے تو وہ تدریجاً ہوتی ہے، اس لیے مضارع میں تدریج پائی جاتی ہے. فعل مضارع کے اندر آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا ہے. مغرب ہو چکی، سورج غروب ہو چکا، لیکن پھر بھی روشنی ہوتی ہے کہ ہم دیکھ سکیں، روشنی موجود رہتی ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا ہے. اس لیے فرمایا واللیل اذا یغشا، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور جو اس کو بنایا ہے، وما بناہا. اب آسمان کی قسم، اور اس میں خاص طور پر اس کی بناوٹ کی قسم ہے، وما بناہا. کیونکہ آسمان کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی مٹائی، اس کی سمک، اس کا حجم، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنی بھاری بھرکم موٹی بڑی بلند چھت اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی. والسماء وما بناہا، جتنی بھاری چھت ہوگی اتنا ہی اس کا اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنی بھاری چھت آسمان کی اتنی بلند کر دی بغیر ستونوں کے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جو اس کو بچھایا ہے. اب ایک صورت میں دحاہا ہے، اس میں طحاہا ہے، دونوں کا معنی سواہا ہے، برابر کیا، اس کی سطح کو برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. والارض وما طحاہا، اگر یہ زمین برابر نہ ہو تو ہم اس پہ چل سکتے ہیں؟ تو وما طحاہا کے اندر وہ ساری صفات جو اللہ نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں کہ ہم اس میں اپنے گھر بنا سکتے ہیں، ہم دور دراز کا سفر آسانی سے کر سکتے ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح برابر کیا ہوا ہے، اس میں سے اناج نکل رہا ہے، اپنے اونچے اونچے ہم گھر بنا رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی تخلیق اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس کو برابر کیا. والارض وما طحاہا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو اس کو بچھا دیا، بچھونا بنایا ہوا ہے. ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی، اور وما سواہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو برابر کیا ہے، اس کا تسویہ کیا ہے. ونفس وما سواہا، جان انسان کی دیکھیں اور اس کی برابری کیا ہے، اس کا تسویہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ اس کے نقش و نگار بنائے ہیں. انسان کے ناک، آنکھیں، ہونٹ، کان، اور حتیٰ کہ انسان 2 قدموں پہ کھڑا ہو کے چلتا ہے، اگر وہ جانوروں کی طرح چلے تو اس کی کیا ہے. تو آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہے، میڈیا پہ آتے ہیں کہ ان کو کتا بننے کا شوق ہے، کتے بنے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر جہاں ناک ہے ادھر نہ ہو، کہیں اور لگی ہو تو کیا ہو، انسان کی شکل کس قدر بدصورت نظر آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ہر طرح سے مکمل بنایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کے اندر عقل کی خاصیت رکھی، ادراک دیا اس کو اس کی فطرت کو سلیم بنایا کہ ہر جو مولود ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت فابواہ یہودانہ وینصرانہ. یہ انسان کے نفس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو یعنی مستقیم بنایا ہے کہ وہ فطرت پر
پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے انسان کی فطرت میں ہے نیکی، انسان کی فطرت میں توحید ہے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا وہ مسلمان ہیں کہ اس کو مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی فطرت میں ہے۔ تو یہ تسویہ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کے آگے تفصیل بھی بتائی تسویہ کی، تسویہ نفس کی، نفس کی برابری کی، نفس کو مستقیم بنانے کی، کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا، اس کو سمجھا دیا، فجورها اس کی برائیاں، وتقواها اور اس کی نیکیاں۔ فَأَلْهَمَهَا پہ غور کریں تو الہام وہ ہے جو انسان بغیر کسی سیکھے کے، بغیر تعلیم کے جو انسان کو الہام ہو جائے، دل میں بات ڈال دی جائے، وہ الہام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی تربیت، بغیر کسی سکھانے کے انسان کے نفس کے اندر اس کی جو مستقیم اس کو بنایا ہے نا، انسان کے نفس کو، وہ اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں باتیں اس کو سمجھا دی ہیں بغیر تعلیم کے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب فجور کو برائی کیوں کہا جاتا ہے؟ برائی کو فجور کہا نا، اور یہ لفظ فجر سے ہے۔ فجر، فجر کا معنی ہوتا ہے ایک چیز پھٹے اور اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ اندھیرا پھٹتا ہے تو دن نکلتا ہے نا، اس لیے فجر اس کو کہا۔ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، انفجار، پھٹنے کو کہتے ہیں انفجار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، نکل آئی چیز۔ تو اس لیے برائی کو فجور اس لیے کہا گیا کہ انسان نیکی کو پھاڑ کے برائی میں چلا جاتا ہے، جو اس کی فطرت ہے اس کو توڑتے ہوئے، اس کو پھاڑتے ہوئے برائی میں جاتا ہے، اس لیے اس کو فجور کہا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو سکھایا اس کی برائی کیا ہے، اس کو سمجھا دیا کہ برائی اور اچھائی کیا ہے، دونوں راستے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا کہ اس میں حسن کیا ہے، قبح کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان فطری طور پہ جانتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو جب انسان برائی کرتا ہے تو اپنے جو فطرت ہے اس کو مٹاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے، پھر برائی کرتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اس لیے برائی سے انسان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، جب نیکی کرتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اس الہام کے مطابق ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، قد تحقیق، افلح فلاح پا گیا، من زکاہا جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا اور اس کو بلند کر لیا، اور یہ تزکیہ وہ تقوی سے ہوتا ہے، اور ایسا شخص جس نے برائیوں سے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور میں نے اور قد تحقیق، خواب گھاٹے میں چلا گیا، خسران میں، من دساہا جس نے اپنے نفس کو
گندا کر لیا. 10 تو انسان کا نفس برائیوں سے گندا ہوتا ہے اور نیکیوں سے صاف ہوتا ہے. اس لیے جتنی نیکیاں ہیں وہ نفس کو پاک کرتی ہیں. تزکیہ نفس، نماز، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے صفائی کے ہیں. وضو، طہارت، اور یہ وہ اسی پر انسان کی کامیابی کا انحصار ہے کہ اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور یہ گناہوں سے پاکی یہ تزکیہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے جب ہم وضو کرتے ہیں اس میں بھی دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ تزکیہ ہے. نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کو صاف کر دیتی ہے. حج پوری زندگی کے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. رمضان انسان کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری تزکیہ کے لیے ہیں. تو کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور گھاٹے میں رہا جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا اور وہ گمراہیوں کے ذریعے سے، بدکاریوں کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت سے نکل کے اس کی نافرمانی میں جانے سے نفس جو ہے وہ گندا ہوتا ہے. کذبت ثمود بطغواها. اور یہاں پہ اب سمود کا ذکر آیا باقی اقوام کی بجائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت، جھٹلایا، سمود، قوم سمود نے، بطغواها، اپنی طغیانی کے سبب. ان کی طغیانی تھی جنہوں نے ان کو تکذیب پہ جھٹلایا. تو یہاں پہ مناسبت یہ ہے کہ جتنی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے، جو آیات ہم نے پچھلی پڑھی، وہ ساری کی ساری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. سورج ہے نظر آتا ہے، چاند ہے نظر آتا ہے، دن ہے نظر آتا ہے، رات ہے نظر آتی ہے. تو جو ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی تھی اونٹنی، وہ بھی ان کو نظر آتی تھی. اور دوسری مناسبت اس میں یہ ہے کہ سورج کے کتنے فائدے ہیں. اگر سورج نہ ہو، سب سے بڑا حرارت کا ذریعہ سورج ہے، ہماری فصلیں پکانے کا ذریعہ سورج ہے، نباتات پہ اس کے کیا اثرات ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کوئی زمین پہ چیز اگ نہ سکے. وہ اس کو پکاتا ہے، حرارت دیتا ہے، دانہ پکتا ہے، نکلتا ہے. تو اس میں جتنی تحقیق سائنسدان کریں، علم کے لیے دروازے کھلے ہیں. کہاں تک پہنچی ہے بات، اس سے آگے بھی ہے، ابھی تک انسان نہیں جانتا. تو اس کے فائدے ظاہر ہیں. کھانے پینے سے بھی تعلق ہے، زمین اگا رہی ہے، کھا رہی ہے. تو اونٹنے کا تعلق بھی دیکھنے سے تھا ان کے. اور جس طرح سورج کے فائدے ہیں اس طرح اونٹنے کے بھی فائدے تھے. وہ ان کو فائدہ پہنچا رہی تھی، ساری بستی اس کا دودھ پیتی تھی اور ان کے مطالبے پہ آئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے تو حکم کیا تھا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی کونچی کاٹ ڈالی. فَعَقَرُوهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. جھٹلایا قوم سمود نے اپنی طغیانی کے سبب. یہ بات جو ہے یہ سبب ہی ہے. اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. جب انہوں نے بھیجا سب سے شقی شخص کو، اور اس کا نام لکھا ہوا ہے تفاسیر میں، اس کا نام تھا قدار ابن سالف. اس نے اونٹنے کو ذبح کیا.
اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ، پس کہا لہم ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے، اور ان کی طرف جو رسول آئے آپ جانتے ہیں وہ صالح علیہ السلام ہے۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیا ہے، اور اس کے پینے کا پانی ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مقرر کر دیا تھا کہ ایک دن اس حوض سے قوم پیے گی اور ایک دن اونٹنی پیے گی، اس کی باری رکھی ہوئی تھی۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا جو اللہ کے رسول تھے، اور جو ان کو منع کرتے تھے کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اس کے پینے کا پانی ہے، اس میں سے آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کر دیا ان کے اوپر، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، نازل کر دیا ان کے اوپر، ربهم، ان کے رب نے، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ فَسَوَّاهَا، اور پھر زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا اور ان کو زمین کے نیچے کر دیا۔ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالی لا يخاف، اور نہیں ڈرتا، عقباہا، اس کے انجام سے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالی عذاب دیتا ہے کسی قوم پر تو اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی ڈر نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ یہ قوم اٹھے گی، اس لیے بدلہ لے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فعال لما یرید ہے، اور اپنے نافرمانوں کو ایسے سزا دیتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔